اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی۔ تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی۔ ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو۔ اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ،
ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو، ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے ہو۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اس کے باوجود مسلمانوں، کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کریں؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑھے عامی بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ ہاں، گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اس لیے کہ اگر عہد لیا ہے تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ کیا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے؟ ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ
يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، درحال کہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا۔ پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تم یہی کرتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی، اس لیے اب نہ ان سے عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی، تو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا۔ پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے؟ پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی جسے خوب پہچانے ہوئے تھے تو یہ اس کے منکر ہو گئے۔ سو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے، یہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے اتاری ہے، سو یہ غضب پر غضب کا مال آئے، اور دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں، درحال کہ وہی حق ہے ان پیشین گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے، اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو تمہاری طرف آئے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو، تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے اس کفر کے باعث وہ بچھڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا۔ ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جو تمہارے یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ ان سے کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اور تم دیکھو گے کہ اپنے ہاتھوں کی جو کمائی یہ آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ
ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور انہیں تم سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، اور حد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیتا رہے، درحال ہے کہ اگر یہ عمر بھی اس کو مل جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا، اور اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ قرآن کی دشمنی میں اب یہ جبریل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں۔ ان سے کہہ دو جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان والے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ اور اس قرآن کی صورت میں اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے۔ کیا یہی ہوتا رہے گا کہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا؟ بلکہ حق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حال ہے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، درا حال ہے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو۔ پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دے، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھیں بلکہ نقصان پہنچاتی تھیں، درا حال ہے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اے کاش یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ سمجھتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان والو تم بارگاہ رسالت میں بیٹھو تو رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور جو کچھ کہا جائے اسے توجہ سے سنو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اہل کتاب ہوں یا مشرکین۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل کیا جائے۔ یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔
انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، قرآن میں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے لوگو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا، اور تم اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے تو اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا میں پھر کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔